گا، بانی اسلام ختم ہو جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام سمٹ کے رہ جائے گا۔ ارے سنو، حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، نکلتے ہیں، راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوتی ہے، کہنے لگتے ہیں اے عمر تمہارے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا بانی اسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا رہا ہے، اسی کا سر قلم کر دوں گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ سنو تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جس بانی اسلام کا تم سر قلم کرنے جا رہے ہو، اسی بانی اسلام کے نام پر تمہاری بہن اپنے جان کا سودا کر بیٹھی ہے، تمہارے بہنوئی نے بھیجا تھا، حبیب یمنی نے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو ساتھ لیتے ہیں اور لینے کے بعد نکلتے ہیں اور کہتے ہیں اے حبیب یمنی تم نے مجھے کیوں کیا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے مکہ میں ایک نوجوان ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، جو یہ کہتا ہے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ہاں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، حبیب یمنی نے کہا کہ ابھی چاند اپنے شباب پر ہے، اگر آپ حقیقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں تو چاند کو تو ٹکڑے کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا اے حبیب یمنی جو تم چاہو گے وہ میں کر کے دکھلاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حبیب یمنی نے کہا چاند اپنے شباب کی جانب اشارہ کیا تو چاند کو ٹکڑے میں بٹ گئے، چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑی کے ایک طرف، چاند کا دوسرا ٹکڑا پہاڑی کی دوسری طرف۔ لوگوں نے اپنے باتوں کے نگاہ سے جب اس معجزے کو دیکھا کہا یہ انسان نہیں ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حبیب یمنی نے کہا کہ میرا سوال بھی آپ کو بتلانا پڑے گا، میرا دوسرا سوال کیا ہے، میرا دوسرا جواب کیا ہے وہ آپ کو بتانا پڑے گا، تب میں مانوں گا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا اے حبیب یمنی تم جو کہو گے میں بتلا دوں گا۔ ہاں تیرا سوال یہ ہے، تیری ایک اپاہج بیٹی ہے جو پاؤں سے چل نہیں سکتی، تیری اپاہج بیٹی ہے جو ہاتھ سے کام کر نہیں سکتی، تیری اپاہج بیٹی ہے جو زبان سے بات کر نہیں سکتی، تیری اپاہج بیٹی ہے جو کان سے سن نہیں سکتی۔ اے حبیب یمنی تم یہ چاہتے ہو اس اپاہج بیٹی کو شفا مل جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے حبیب یمنی جاؤ تیری بیٹی کو شفا کامل مل جائے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ حبیب یمنی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، اور جب گھر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد دروازے پر دستک دیتے ہیں، بیٹی کنڈی کھولتی ہے، کنڈی کھولنے کے بعد پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باپ نے پوچھا بیٹی یہ کلمہ میں نے مکے میں سنا تھا، یہ کلمہ تم کو کس نے سکھلایا؟ کہا ابو جان میں رات میں سو رہی تھی، ایک خوبصورت چہرہ والا انسان میرے خواب میں آ کر کہنے لگا تیرا باپ حبیب یمنی مکہ میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، تو یہاں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جا۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، ابو جان رات میں ایک خوبصورت چہرہ والا انسان آیا تھا، میرے نبی جب دین کو پھیلائیں گے تو دشمن بڑھ جائیں گے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عمر کا، نام سنا ہے حضرت عمر کا۔ جیسے ہی پیغام یہ پہنچا امیر حمزہ علیہ السلام کو قبول کر لیا ہے، امیر حمزہ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اتنا سننا تھا یہ پیغام حضرت عمر تک پہنچا، مکہ کے اندر کوہرام مچ گیا، اب تو امیر حمزہ نے بھی اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اب اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کیسے روکا جائے؟ حضرت عمر نے کیا کیا؟ ارادہ کیا اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کیسے روکا جائے۔ حضرت عمر نے ہاتھ میں تلوار لیا اور کہا یہ جرأت کسی اور میں نہیں ہو سکتی ہے، یہ جرأت عمر میں ہی ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر تلوار لیتے ہیں، نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو آج میں روکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج بانی اسلام
کا میں سر قلم کر دوں گا، بانی اسلام ختم ہو جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام سمجھ کے رہ جائے گا۔ ارے سنو، حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، نکلتے ہیں، راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوتی ہے، کہنے لگتے ہیں اے عمر تمہارے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا بانی اسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا رہا ہے، اسی کا سر قلم کر دوں گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ سنو تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جس بانی اسلام کا تم سر قلم کرنے جا رہے ہو، اسی بانی اسلام کے نام پر تمہاری بہن اپنے جان کا سودا کر بیٹھی ہے، تمہارے بہنوئی اپنے جان کا سودا کر بیٹھا ہے، تم کس کا سر قلم کرنے جا رہے ہو؟ اتنا سوچا تھا کہ عمر کرتے وقت اور کہا، حضرت عمر آگے نہیں جاتے ہیں، پیچھے مڑتے ہیں، مڑنے کے بعد اپنے گھر کی بہن کے گھر پر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد ایک ہوتا ہے کنڈی محبت سے بجانا، ایک ہوتا ہے دروازہ محبت سے بجانا، پریم سے بجانا، ایک ہوتا ہے دروازہ غصے سے بجانا۔ عمر کرتے وقت چڑھا ہوا تھا کہ اس دن پریم سے نہیں، محبت سے نہیں، بلکہ حضرت عمر دروازے کو غصے سے بجاتے ہیں۔ بہن سمجھ جاتی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ حضرت عمر ہے، یہ میرا بھائی ہے، اب میری خیر نہیں۔ حضرت عمر اندر داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، بہن کے بال کو پکڑ کر پیٹنا شروع کرتے ہیں۔ بہن نے کیا کیا تھا، حضرت عمر کے آنے سے پہلے جو وہ قرآن پڑھ رہی تھی اس کو چھپا کر کے ایک کونے میں رکھ دیا، اور جیسے حضرت عمر داخل ہوئے بہن کے بال کو پکڑ کر کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہن پیٹتی جا رہی ہے، پیٹتی جا رہی ہے، پیٹتی جا رہی ہے، نبی نبی کہتی جا رہی ہے۔ بہن نے کہا عمر یہ سوچ رہے تھے میری بہن مجھ سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہی ہے، میری بہن مجھ سے یہ کہہ رہی ہے اے عمر بس کرو، چھوڑ دو، میں اسلام کو چھوڑ دوں گی۔ بہن نے کہا اے عمر تم یہ سوچ رہے ہو کہ مجھ سے میری بہن رحم و کرم کی بھیک مانگے گی؟ نہیں، سنو، اگر تم عمر ابن خطاب ہو تو میں بھی فاطمہ بنت خطاب ہوں۔ اے عمر سنو، اگر جرأت تم سے آتی ہے تو جرأت مجھ سے بھی آتی ہے۔ اے عمر سنو، اگر جرأت تم سے آتی ہے تو جرأت مجھ سے بھی آتی ہے۔ حضرت عمر سے یہ کہا تھا تم نے اگر یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس وقت تک پیٹوں گا جب تک اسلام کے دامن کو نہ چھوڑ دے، تو میرا بھی ارادہ سن لو، میں اس وقت پیٹتی رہوں گی، اس وقت تک پیٹتی رہوں گی، لیکن اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑوں گی۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت عمر نے کہا مکہ کے بڑے سردار جب مجھ سے بات کرتے ہو تو جھک کر کے بات کرتے ہو، جب مکہ کے لوگ میرے پاس آتے ہو تو جھک کر کے سلام کرتے ہو۔ یہ جرأت تم کو کس نے سکھلایا؟ ارے مکہ کے بڑے بڑے سردار جب بات کرتے ہو تو سر کو جھکا کر کے بات کرتے ہو۔ بہن نے کہا کہ شاید کہ تم میرے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھا، میرے نبی کے چہرے کو دیکھ لیتے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت عمر اپنے سر کو نیچے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہن یہ بدلا، وہ جو قرآن میرے آنے سے پہلے تم پڑھ رہی تھی وہ قرآن کا نسخہ مجھے دو، وہ قرآن کا نسخہ مجھے دو۔ بہن نے کہا یہ قرآن مقدس کتاب ہے، اس کو چھونے کے لیے تمہیں وضو کرنا پڑے گا، اس کو چھونے کے لیے تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں بہن غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ بہن نے کہا میں بتلاؤں گا، میں بتلاؤں گی غسل کیسے کیا جاتا ہے، میں بتلاؤں گی کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر کو غسل کا طریقہ بتلاتی ہے۔ حضرت عمر غسل کر رہے ہیں، حضرت عمر کے غسل کے ساتھ صرف میل نہیں دھلا جا رہا تھا، حضرت عمر کا گناہ بھی دھلا جا رہا تھا۔ حضرت عمر غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قرآن کی وہ آیت جو بستی پر لکھی ہوئی وہ آیت لا کر حضرت عمر کو اس کی بہن دیتی ہے، اور حضرت عمر کی جب نگاہ پڑتی ہے جو سب سے پہلی آیت پر نگاہ پڑتی ہے وہ قرآن کی کون سی آیت تھی؟ میں بتاتا چلو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، قرآن کی آیت تھی طٰہٰ ما انزلنا۔ حضرت عمر قرآن کو پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے اور کہنے لگے یہ جو قرآن جس پر نازل ہوا ہے تم مجھے اس کے پاس لے کر کے چلو، یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ حضرت عمر نے قرآن کو پڑھا تو ایمان جیسی نصیب دولت سے اللہ نے سرفراز کر دیا۔ انشاءاللہ آج طے کرو، تمنا کرو اس تعلیمی بیداری کے پروگرام سے ہم ایک چیز لے کر کے جائیں گے
کہ ہم خود قرآن پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو قرآن تعلیم دیں گے. اور تعداد محمد ترکندر شلائے ترکندر کیا کہا کشنہ اتارا کامیاب کرم تم کی تلیم ان سنسیاتا جب محمد رسول اللہ اپنے دین کی دعوت دیں گے تو لوگ لڑائیاں لڑیں گے. آپ نے سنا کہ محمد رسول اللہ کے خلاف کون کھڑا ہوا تھا؟ ابو جہل کھڑا ہوا تھا. اور ابو جہل نے یہ کہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنا. اس لیے نوجوان ساتھیوں بزرگوں قرآن پڑھو. یہ قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن ہر وقت پڑھو انشاءاللہ. حاج حضرت انشاءاللہ آپ نے کتابوں میں پڑھا, میں نے حدیث آپ کو سنایا. میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ حدیث یہ ہے. مولانا آ رہے ہیں اس لیے جو لوگ باہر اندر گھوم رہے ہیں پنڈال میں میلے میں اور گاڑی جو روڈ پر لگی ہوئی ہے یہ بہت آپ لوگ تھوڑا گاڑی ہٹا لیں. اس لیے کہ ہمارے عظیم مقرر بہت دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں. کیا وہ سمجھیں گے آپ کے علاقے میں کیا تربیت ہے کیا ہے یہ. اس لیے آپ لوگ ایسا کریں کہ پورے راستہ کو یہاں سے وہاں تک صاف کر دیں اور انشاءاللہ اس کے آنے سے پہلے پرزور آپ لوگ استقبال کریں گے اور نعرے کے ساتھ استقبال کریں گے. میں نعرہ لگاؤں گا اور آپ لوگ اس کا استقبال کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ پر بلائیں انشاءاللہ. یہ گاڑی جلدی سے آپ لوگ کے کمیٹی والے جتنے بھی رضاکار ہیں آپ کا گاڑی ہٹا لیں وہاں سے. میں نے ایک حدیث ابھی پڑھی ہے آپ کے سامنے. من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے قرآن کو پڑھا قرآن پڑھنے کے بعد کیا کیا فأحل حلاله وحرم حرامه. کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے قرآن کو پڑھا پڑھنے کے بعد اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اور محفوظ کرنے کے بعد کیا ہوا فأحل حلاله وحرم حرامه. قرآن نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھا. قرآن نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھا. اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں کیا کرے گا پتہ ہے؟ جنت والا بنا دے گا. جو قرآن پڑھے گا حفظیات کر لے گا پھر اس کے حلال کو حلال سمجھے گا حرام کو حرام سمجھے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اسے جنت والا بنا دے گا. اور اتنا ہی نہیں صحت اللہ کے نوجوانوں اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث کے اندر جو لکھا وشفعه في عشرة من اهل بيته كله قد وجبت له النار. بس ایسے لوگوں کے حق میں وہ شفاعت کریں گے. بس ایسے لوگوں کے حق میں وہ سفارش کریں گے جس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی. اب بتاؤ تو صحیح کیا اپنے ماں کو بھول جائے گا کیا اپنے باپ کو بھول جائے گا کیا اپنے دادا کو بھول جائے گا کیا اپنے دادی کو بھول جائے گا کیا اپنے نانا کو بھول جائے گا کیا اپنے نانی کو بھول جائے گا. نہیں بلکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جس نے حافظ القرآن عالم دین کو شفقت کی نگاہ سے دیکھ لیا پروردگار عالم شفقت کی نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے اسے جہنم سے ہٹا کر کے جنت والا بنا دیا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. آپ کا دل و دماغ کہیں اور مائل ہو رہا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے. آ رہی ہے سمجھ میں کتنے لوگوں کو آ رہی ہے ہاتھ کی بتلائیے انشاءاللہ. اور یاد رکھو قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب جس کا چھونا بھی ثواب جس کا پڑھنا بھی ثواب جس کا تذکرہ کرنا بھی ثواب. نوجوان ساتھیوں بزرگوں یہ رمضان ہمارے سامنے ہے اور ابھی سے ہم عزم مصمم کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان آنے سے پہلے ہم رمضان کا استقبال کریں گے. رمضان میں قرآن پڑھیں گے رمضان کے علاوہ میں بھی پڑھیں گے. رمضان جیسے آتا ہے تو قرآن ہر وقت قرآن. لیکن جب جیسے رمضان ختم ہوا قرآن کو بند کیا اور رکھ دیا کہاں تاک پہ. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا وقت آئے گا. قرآن تاک پر رکھا ہوا ہے قرآن پر پہلے چڑھ گیا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وقت آئے گا. ارے ہمارا وقت کیسے آئے گا؟ ہم قرآن سے ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لیا اور ہم یہ کہتے ہیں ہمارا وقت آئے گا. مسجد میں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے آزان ہو رہی ہے اور ہم مسجد سے دور ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا وقت آئے گا. ہم یہ کہتے ہیں ہمارا وقت آئے گا. ہمارے پڑوس میں ہمارا غریب بھوکا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا وقت آئے گا. اگر ہم اور آپ نے انشاءاللہ قرآن سے سچی پکی محبت کر لی قسم پروردگار عالم کی ہمارے قوم کے اندر ہمارے سماج
اس کے اندر انشاءاللہ ترقی سے یہ ہمارا دور روشن ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بنے، حدیث پڑھنے والے بنے، پڑھیں گے انشاءاللہ، رمضان کے علاوہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جوان ساتھیوں بزرگوں، ایک واقعہ بتلاتا ہوں قرآن کا، ایک معجزہ میں قرآن کا بتلاتا ہوں۔ ہاں بغداد کا رہنے والا ہے، نام کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس کا نام ہے۔ وہ اس دنیا سے گزر چکے، جب وہ ماں کے شکم میں تھے، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت جب وہ اپنے ماں کی شکم میں تھے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں جو کام کرتی ہے بچہ وہی اثر لیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت کے بارے میں کتابوں میں لکھا، جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے شکم میں تھے، تو ماں جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، ماں سوتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، ماں کام کرتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، ماں آٹا گوندتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، ماں سوتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، ماں ٹہلتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت پیدا ہوئے تو نوجوان ساتھیوں بزرگوں، اس کی ماں نے اس کی انگلی کو پکڑ کر کے لے کر کے مدرسے کے اندر گئی، اور جانے کے بعد استاد کے گود میں بٹھا کر کے استاد سے کہا، یہ میرا لڑکا ہے، یہ میرا شہزادہ ہے، آپ اسے قرآن پڑھاؤ۔ کتابوں میں لکھا، تاریخ گواہ ہے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کو استاد نے پڑھانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، تو انہوں نے 17 کے 17 پارے پڑھ ڈالے، اور استاد کہنے لگے، جس مدرسے میں تم نے 17 پارے پہ حفظ کیا تھا، بعد کے 13 پارے اسی مدرسے میں پڑھا۔ اللہ والا بھی تھا اس بستی کے اندر، جو یہ دعا اس بستی کے اندر کوئی زلزلہ برپا ہو جائے، ایسے ہی رہے تمام ساتھی۔ زلزلہ برپا کرنے کی کوشش کی، لیکن بستی کا ایک حصہ ایسا ہونا جنبش نہیں اس کونے میں کیا ہو رہا ہے؟ فرشتہ آ کر کے دیکھتا ہے، ایک بوڑھی ماں تھی جو قرآن کو کھول کر کے قرآن پڑھ رہی تھی۔ فرشتے نے اللہ سے کہا، اے بار الہ، میں اس کونے میں گیا، اس حصے میں گیا، میں جب جا کر کے پہنچا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں ہے جو قرآن کھول کر کے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ اللہ نے کہا، اے میرے پیارے فرشتے، تم دعا رہنا، میں نے اس بوڑھی ماں کی قرآن کی تلاوت کی برکت سے میں نے پورے بستی والے کی میں نے مغفرت کر دی۔
سنو تو صحیح، پڑھو تو صحیح، دل کے اندر اتارو تو صحیح کہ انشاءاللہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے بستی میں، آپ کے محلے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ اسی قرآن کو پڑھ کر کے حضرت عمر نے اسلام کو قبول کیا، اور حضرت عمر نے جیسے اسلام کو قبول کیا تھا تو حضرت عمر اس قرآن کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بہن، اب یہاں سے سنیے حضرت عمر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اے بہن جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ جو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی جو میں نے ابھی پڑھا، اس کے پاس مجھے لے کر کے چلو۔ بہن حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑ کر کے لے جاتی ہے، اور سنو لوگوں میں، صحابہ میں یہ پیغام پہنچا، حضرت عمر کے تیور ٹھیک نہیں ہے، شاید کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر کو قلم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا، صحابہ تک یہ پیغام پہنچا، امیر حمزہ تک یہ پیغام پہنچا۔ امیر حمزہ نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور امیر حمزہ نے کہا آنے دو عمر کو، اگر عمر کا ارادہ نیک ہوگا تو عمر کا استقبال کیا جائے گا، اگر عمر کا ارادہ نیک نہیں ہوگا، اگر عمر کا ارادہ نیک نہیں ہوگا تو یاد رکھو تلوار بھی اسی کی ہوگی، گردن بھی اسی کا ہوگا۔ یہ پیغام کس نے دیا تھا؟ حضرت امیر حمزہ نے دیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ اسلام میں آئے، اور جب آئے عمر صحابہ کے قریب ہوئے، صحابہ نے اسے پکڑنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ چھوڑ دو عمر کو، آج عمر کو چھوڑ دو، عمر کو میرے پاس آنے دو، میرے صحابہ چھوڑو عمر کو۔ حضرت عمر آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دونوں دستے مبارک کو حضرت عمر کے سینے پر رکھ کر کے کہا تھا اسلم یا عمر، اسلم یا عمر، اے عمر اسلام کو قبول کر لو۔ حضرت عمر کا جملہ کیا تھا؟ صحرا ٹولہ کے نوجوانوں سنو، حضرت عمر نے کہا تھا کہ اے نبی آپ اسلام قبول کرنے کی بات کرتے ہیں، آج سے عمر آپ کے قدموں کی غلامی کرتا